قبر کو چومتا ہے تو اس کی نیت عبادت کی تو نہیں ہوتی نا. وہ زندہ ماں ہو تو کوئی عبادت کرتا ہے؟ قبر والی ہو تب بھی تو محبت کے ساتھ، جیسے اس قدموں کو زندگی میں بوسہ دیتا ہے بعد میں قبر کو چوم لیتا ہے. اگر محبت کے ساتھ چوما قبر کو تو تمام فتاوی کتابوں میں موجود ہے، کوئی حرج نہیں. حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کو چوما بھی اور اس سے لپٹ گئے آپ کی قبر انور سے. تو اس وقت جو عموی حکمران تھا اس نے کہا یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو حضرت بلال نے کہا میں قبر اس نیت سے نہ لپٹا ہوں کہ میں قبر کے پاس آیا ہوں، میرا یہ اعتقاد ہے میں اپنے آقا کے پاس آیا ہوں، تو میں جو لپٹ رہا ہوں سرکار کے قدموں سے ہی لپٹ رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مستدرک میں امام حاکم نے بھی لکھا ہے اور بے شمار کتاب موجود ہے. مدد مانگنا، دیکھو مدد مانگنا تو جن سے زندگی میں مدد مانگنا جائز ہے ان سے ان کی وفات کے بعد مدد مانگنا بھی جائز ہے. شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر بڑی نفیس تحقیق فرمائی مشکات شریف کی شرح میں. اور حضور سے مدد مانگنا، حضور مددگار ہیں، اللہ نے ان کو ہمارا مددگار بنایا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، حضور مددگار ہیں ہمارے. اور حضور سے مدد مانگنا یہ صحابہ کی سنت ہے. انصر یا نصر اللہ، جنگوں میں بھی پکارتے تھے حضور کو، یہ اللہ کی مدد والے ہماری مدد کر. کہو نا سبحان اللہ. صحابہ کرام کا عمل، طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھو، ابن کثیر اٹھا کے دیکھو، آپ کو پورا ثبوت ملے گا اس میں کہ صحابہ کرام باقاعدہ جنگوں میں بھی اس طرح مدد مانگا کرتے تھے. گزارش ہے کہ دیوبندی سمجھتے ہیں حضور نبی کریم کا سایہ ہے، آپ اس پر روشنی ڈالنے میں مہربانی ہوگی. ہم نور بھی مانتے ہو بشر بھی، دیوبندی صرف بشر مانتے ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں. گزارش ہے، دیوبندی کہتے ہیں حضور نبی کریم کا سایہ ہے، آپ اس پر روشنی ڈالیں. سایہ پر روشنی ڈالوں اب سایہ غائب ہو جائے گا. دیکھو بھائی، یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں چاند کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. عبداللہ ابن عباس نے حضور کو دیکھا ہے جی. عبداللہ ابن عباس آپ بھی صحابی ہیں، ان کے باپ بھی صحابی ہیں. عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ہیں، سب سے بڑے امت کے قرآن کے عالم ہیں. عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. عبداللہ ابن عباس نے اپنی زندگی میں کفر پر ایک سانس بھی نہیں لیا. جمع درو صحابی ہیں، ایک سانس بھی کفر پر نہیں لیا جی. اب ایک بات وہ کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں؟ امام تقی الدین سبکی نے لکھا، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، حضرت مجدد الفسانی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، امام تقی الدین سبکی نے لکھا، علامہ علی بن سلطان القاری نے لکھا. اتنے محدثین مفسرین ولی اللہ جو مسئلہ لکھے کہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، صحابہ کرام کہتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی حضور کا سایہ نہیں دیکھا زمین. اس لیے یہی روشنی ہے اس پر، اور کیا روشنی ڈالیں. مجدد صاحب نے بڑی نفیس بات فرمائی مکتوبات شریف میں اسی حدیث ابن عباس پر بحث کرتے ہو. کسی نے پوچھا حضور کے وجود کا سایہ کیوں نہیں پڑتا تھا؟ حضرت مجدد فرماتے ہیں دیکھو جو وجود ثقیل ہوتا ہے نا، اس پر جب روشنی پڑتی ہے تو روشنی کو روک لیتا ہے اور اس کے اپنی کثافت زمین پر آ جاتی ہے. سایہ پڑتا کیوں ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ جب نور آتا ہے تو جس کا وجود ثقیل ہوتا ہے، کثیف، گندا، کثیف سمجھتے ہو؟ گندے سے مراد گندگی نہیں ہے، شکل مراد لے رہا ہوں. جب نور آتا ہے تو جس کا وجود کثیف ہے، نور روک لیتا ہے، کثافت اس کی زمین پر ظاہر ہوتی ہے. اس کو عکس اور ظل و سایہ کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ آپ فرماتے ہیں اس کی جگہ پہ ایسا وجود رکھو کہ جس میں کثافت نہیں ہے، شکل نہیں ہے. مثلا ایک شیشہ رکھ دو سورج کے سامنے، شیشہ صاف، دونوں طرف سے جو صاف ہو، اس کو رکھ دو سورج کے سامنے تو اس کا سایہ زمین پر نہیں پڑے گا. کیوں؟ کہ روشنی یہاں سے آئے گی تو یہاں سے نکل کر زمین پر چلی جائے گی، سایہ نہیں پڑے گا. اسی شیشے کو کثیف کر دو، گندا کر دو ایک طرف سے جی،
شیشے کو ایک طرف سے گندا کر دو، ادھر سے روشنی پڑے گی، نکل نہیں سکے گی، دوسری طرف سے اس کا جو یہ کثافت ہے یہ زمین پر ظاہر ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ فرمایا حضور کے وجود مطہر، یہ مجدد صاحب کے لفظ ہیں اپنے، فرماتے اس وجود سے الطف وجود آئے، اس وجود سے الطف وجود رب نے مخلوق میں پیدا ہی نہیں کیا۔ آئینے کی کیا مثال کہ اس وجود مطہر میں کثافت نام کی نہیں تھی، لطافت ہی لطافت تھی۔ ایک طرف سے نور آتا تو دوسری طرف سے چھن جاتا، سایہ زمین پہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں آتا۔ یہ مجدد الفسانی کی تقریر ہے۔ تو 10ویں صدی ہجری میں ہمارے سے مشورہ کیا تھا انہوں نے، تو تمہارے دیوبندیوں نے لکھا کہ یہ ہمارے امام ہیں، پیر ہیں۔ مولوی اسماعیل دیلوی میں لکھا ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہے، اس نے بھی لکھا ہے کہ یہ ہمارے پیر ہیں۔ تو میں نے کہا نیرے فراڈ لگانے کے لیے پیر ہیں، بات بھی تو مانو ان کی۔ مجدد صاحب اتنے نفیس باس فرمائی اس پر، آپ فرمائی اس لیے ناچار اورا سایہ نہ بود، اسی لیے تو حضور کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں کہ وجود مطہر میں کثافت نہیں تھی، کثافت نہ ہو تو سایہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے سایہ تبھی پڑتے ہیں نا جو اتنے بڑے موٹے، ہم ایک طرف سے نور آتا ہے، ہمارا وجود نور کو روک لیتا ہے اپنا، تو نور سائیڈ سے جب نور زمین پر پڑتا ہے تو جتنا کثیف وجود ہوتا ہے اتنا وجود زمین پر آ جاتا ہے، یہ ہے سایہ۔ تو حضور کا وجود مطہر کثیف نہیں تھا بلکہ لطیف بھی نہیں، الطف تھا۔ الطف اور انفس، سب سے نفیس اور سب سے لطیف وجود دنیا مخلوقات میں رب نے صرف اپنے حبیب کا وجود پیدا فرمایا، اس لیے سایہ نہیں تھا۔ آپ نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی، دیوبندی صرف بشر مانتے ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں، اس پر کیا روشنی ڈالیں؟ صرف اتنی روشنی ڈالتے ہیں کہ اگر وہ صرف بشر تھے تو زمین سے بغیر واسطے کے آسمان پر کیسے گئے؟ اگر وہ صرف بشر تھے تو آسمان سے سدرہ پر کیسے گئے؟ اگر وہ صرف بشر تھے تو سدرہ تک بھی پھر بھی عالم امکان ہے، سدرہ سے آگے تو لامکان ہے، تو کوئی بشر صرف بشر لامکان پہ کیسے جاتا ہے؟ او کہو نا سبحان اللہ۔ یہ سوال ہے ہمارا کہ صرف بشر کس طرح لامکان پر جاتا ہے؟ جی صرف بشر کس طرح عین ذات کا مشاہدہ کرتا ہے؟ صرف بشر کس طرح مشاہدہ کرتا ہے؟ ہاں، صرف بشر تو فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، ایک ہی دن دیکھتا ہے اور پھر کچھ نہیں دیکھتا۔ حضرت اسرائیل کو دیکھتے ہیں پھر آنکھ بھی بند نہیں تھے، ایسے انہوں نے کہا کیا ہوا ہے کہ بابا کی بند نہیں کرتا، ایسے پکڑ کر آنکھ بند کرتے پھر کھل جاتی ایسے۔ اخیر کئی لوگوں کو تو پٹی باندھتے ہیں باقاعدہ اوپر۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے فرشتہ دیکھ لیا۔ میں نے کہا اٹھ آدھا بس ختم، کیوں کہ فرشتہ دیکھ۔ تو میں نے کہا ان کو نرا بشر کہتا ہے جن نے فرشتے کے خدا کو دیکھا، اور خدا بھی کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، دیکھا بھی ایسے نہیں، دیکھنے کا حق ادا کر دیا، نظر بھٹکی بھی نہیں، ٹیڑھی نہیں ہوئی، عین ذات کو دیکھتے رہے اور ٹکٹکی لگا کے مشاہدہ فرماتے رہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضور جب بات کرتے تھے رویا کالنور یخرج بین ثنایا، حضور جب باتیں کرتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ بتاؤ یہ نور حصی نور کی مثال ہے یا نہیں ہے؟ آپ اگر نرے بشر ہوتے تو دانتوں سے نور کیوں نکلتا؟ نور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ دانتوں سے بھی نور نکلے۔ حضور کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، یہ سیاستہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ، بھابیوں نے کہا اماں عائشہ اماں، میں نے کہا اماں اماں کرتے ہو صرف شیعوں کے مقابلے کے لیے الوہ، اماں کا مسئلہ بھی تو پوچھو نا۔ اماں کہتی ہے میں سحری کے وقت کپڑا سی رہی تھی اور کپڑے بھی نہیں تھے گھر میں زیادہ، تو سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، حضور تشریف لائے، فرمایا حمیرہ کیا کرتی؟ اندھیرے میں بتی بھی بند ہو گئی تو میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی زمین پر، حضور فرمایا حمیرہ کیا کرتی؟ جی سوئی تلاش کر رہی ہوں، سقطت الابرہ، مفقود ہو گئی، میری سوئی نہیں ملی مجھے۔ حضور ہنس پڑے، فرمایا اچھا سوئی تلاش کرنے کا اچھا موقع ہے، وہ اندھیرا بھی تو رات بھی، رات کا اندھیرا اور حمیرہ سوئی تلاش کرتی۔ فرمایا حضور مسکرائے تو بخدا عائشہ فرماتی ہے اور کوئی چیز نہیں تھی روشن ہونے والی یا کرنے والی، حضور مسکرائے تو آپ کے دانتوں سے اتنا نور نکلا کہ کمرہ روشن ہو گیا، تاکہ مجھے سوئی بھی مل گئی۔